السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ پاکستان 9th کلاس، اس کا آج ہمارا لیکچر ہے نظریہ پاکستان اور علامہ محمد اقبال، جو کہ ہمارا بک کا پیج نمبر 13 ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے ان مسلم رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا۔ یہ جو الگ ریاست کا لفظ ہے، اس کے اوپر نشان لگا لیجئے، یہ آپ کا MCQs ہے، اور اپنی شاعری کے ذریعے ان کو بیدار کیا۔ یہ شاعری کے لفظ کے اوپر بھی نشان لگا لیجئے، یہ بھی آپ کا MCQs ہے۔ 2 MCQs آپ کے لگ چکے ہیں۔ آگے بھی پوری توجہ کے ساتھ پین ہاتھ میں رکھیں، بک سامنے رکھیں اور پھر لیکچر لیں۔ پہل آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے۔ یہ بات آپ سر سید احمد خان کے بارے میں پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جس طرح وہ مسلم رہنما ابتدا میں ہندو اور مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، اسی طرح علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ہندو اور مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری نے جلد ہی علامہ محمد اقبال کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ الگ ملک کا مطالبہ کریں۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو ورڈ آ رہا ہے ہندوؤں کی تنگ نظری نے، اس بات کے اوپر اس کو انڈرلائن کر لیں۔ یہ آپ کا MCQs نکلے گا کہ علامہ محمد اقبال نے کس وجہ سے، کس بات پر مجبور ہو کر 2 قومی نظریے کا اعلان کیا تھا۔ 3 MCQs آپ کے لگ چکے۔ آپ نے خطبہ الہ آباد 1930 کے ذریعے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا، یہ بھی آپ کا MCQs ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ الہ آباد کب ہوا؟ 1930 ڈیٹ کے اوپر نشان لگا لیں، یا پھر یوں ہو سکتا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 میں کہاں خطبہ دیا جو مشہور ہے، تو خطبہ الہ آباد بھی MCQs بن سکتا ہے، 1930 بھی بن سکتا ہے۔ 1930 کے ذریعے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آپ نے فرمایا، یہ خطبہ الہ آباد جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، اس کا اقتباس اس کے مختصر کر کے چند لائنیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اور یہ آپ سے شارٹ کویسچن بھی پوچھا جائے گا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ الہ آباد وہ لکھیں، تو آپ اس پہ نشان لگا لیں۔ مجھے ایسا نظر آتا ہے، یہاں سے بریکٹ آن کر دیں، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ بریکٹ بند کر دیجئے۔ یہ آپ کا ایکسٹرا شارٹ کویسچن ہے، اس کا ایکسرسائز کے کویسچن کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ بر صغیر میں چونکہ وہ 2 الگ الگ قومیں آباد تھیں، اس لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کو ایک بڑی اور الگ قوم کی حیثیت سے اجاگر کرنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سیاسی، سماجی اور معاشی تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے الگ ریاست ہو۔ یہاں تک آج ہماری ریڈنگ تھی۔ ریڈنگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے، MCQs کے نشان لگ چکے، جو شارٹ کویسچن تھا اس کا بھی نشان لگا دیا گیا، اور جتنی ہماری ریڈنگ ہوئی ہے آج، یہ ہمارا ایکسرسائز کا لانگ کویسچن نمبر 3 ہے۔ لانگ کویسچن نمبر 3 ہے، اس پہ بھی نشان لگا لیجئے۔ تو آپ نے اس کو لانگ کویسچن 3 کے اعتبار سے بھی اس کو یاد کرنا ہے، اور اس میں سے جو ہم نے شارٹ کویسچن نکالا ہے اس کو بھی یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو MCQs ہم نے نکالے ہیں اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی کے مطابق ہی آپ کے پاس پیپر آئیں گے، آپ نے ان کو حل کر کے
پھر آپ نے اسکول میں اس اسائنمنٹ کو جمع کروانا ہے اور اس کے مطابق ہی آپ کے نمبر لگیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔